یہ تھا وہ نظام جو دیا تھا، اس لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ وہ نظام آج کہاں ہے بھائی؟ کہیں دنیا میں، اور ہم پکے مسلمان کے مسلمان، پیارے رسول کے عاشق، وہ کہاں ہے؟ آج برا نہ مانیے، ہم باطل کے نظام کے تحت، دین کے تحت اپنے دین کو مذہب بنا کر جزیہ دے کر زندگی گزاریں۔ آج نظام کن کا لاگو ہے؟ وہی جو انگریز چھوڑ گیا تھا، ابھی تک کوڈ آف لائف وہی ہے اور کوئی ہے؟ آپ کے عدالتوں میں فیصلے کس قانون کے تحت ہوتے ہیں؟ وہی ابھی تک باطل کا، اور اس کے تحت اپنے عقیدے اور نمازیں پڑھ کے رسمیں کر کے سمجھتے ہیں ہم تو دین پر عمل پیدا کریں، بڑے شیطان، حالانکہ دین ہے ہی نہیں، نظام کہاں ہے؟ اللہ نے نمازیں پڑھانے کے لیے تمہیں رسول بھیجے، صرف روزے رکھوانے کے لیے نہیں، یہ عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے بھیجے تھے، تاکہ ہر شخص کو اس کا حق ملے، اس پر ظلم ختم ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے، اجتماعی معاملات میں بھی، انفرادی معاملات، اگر نہ ممکن نہیں۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیوں دیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو بھی ایمان کا تقاضا پورا کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی لگائیں گے۔ عمل صالح سے مراد نماز روزہ نہیں ہے، دین کے تقاضے پورے کریں گے جو اس ایمان کے، ان کے لیے وعدہ ہے ہم انہیں خلافت عطا کریں گے، زمین میں حکمرانی دیں گے جس میں اللہ کی حکمرانی قائم ہو۔ کیوں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تاکہ ہر شخص اپنی بندگی کا حق ادا کر سکے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، کوئی شرک نہ رہے۔ یہ اس لیے ہم نے بھیجا۔ اللہ کے رسول تو بھائی یہ ہے ان کی سیرت، یہ ہے ان کی زندگی، اور پوری زندگی میں کی ہے دو دو کے نہیں، اور وہ دین قائم کر کے گئے کہ نہیں۔ یہی تو وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا پوچھا؟ الا هل بلغت، لوگوں گواہ ہو کہ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کیا جواب دیا؟ سوال ایک کیا، جواب تین دیے۔ نشہد، اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، انک بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا، حق امانت بھی ادا کر دیا، پورے کا پورا پہنچا دیا، اس میں سے کوئی چھپا کر نہیں رکھا۔ ونصحت، اور آپ نے حق خیر خواہی بھی ادا کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ صرف نظریہ ہی نہیں دیا، عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ ورنہ بڑے سے بڑا نظریہ کو دے کر جائے اور پیچھے عمل نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خیالی جنت دے گیا ہے، اس پہ تو ممکن ہی نہیں ہے عمل کرنا۔ جو یہ کہہ گیا ہے بھائی یہ تو پریکٹیکیبل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے وہ خیالی جنت نہیں دی، جو دیا ہے اس پر عمل نافذ کر کے اور اس پر عمل کر کے لوگوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر کے، وہ ذمہ داری ہے جو ہمیں دے کر گئے ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، دیکھو میرا پورا ہو گیا معاملہ، میری سیرت تمہارے سامنے ہے، میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اب جن تک یہ پہنچ گیا ہے ان تک پہنچاؤ، جن تک نہیں پہنچا، اور وہ حق پہنچانے کا تب ادا ہوگا جب اس کے مطابق نظام بھی قائم کر کے دکھاؤ گے، ورنہ کوئی نہیں مانے گا۔ اور کتنے ہم دعوے کرتے ہیں اسلام بہت اچھا دین ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس میں بڑا انصاف ہے، اس میں لوگوں کے معاملات کا حل ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کہاں ہے؟ دکھاؤ تو صحیح۔ اور کہیں دکھانے کے قابل تھے، لیکن ہم اپنے مذہب پر عمل کر کے سمجھتے ہیں شاید دین کے تقاضے پورے کر۔ نہیں، یہ مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ اور اچھی طرح جان لیجئے
دین کبھی وعدوں سے غالب نہیں ہوا، نظام ہمیشہ قوت سے غالب ہوتا ہے، وعدوں سے نہیں ہوتا۔ جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ اس کے پروٹیکٹر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتے اس میں کوئی تبدیلی آئے، اور پورا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہماری حیثیت کو کوئی چیلنج نہ کرے، اس لیے اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی، اس کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے۔ اگر یہ بعضوں سے ہو سکتا ہوتا تو انبیاء سے بڑے واعظ پیدا ہو سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی بڑا واعظ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کی بھی واعظ سے نہیں، انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی۔ اور جان لیجئے اس راہ میں ساری تکلیفیں لے لی ہیں، اس دین کے غلبے کی محنت انسانی سطح پر کروائی گئی ہے تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اس میں آپ کو کوئی معجزہ نظر نہیں آئے گا، معجزے بہت ہی ہیں، لیکن اس پروسیس میں کہیں معجزہ نہیں نظر آئے گا۔ یہاں قربانی دی بھی ہے، مارا بھی ہے، جانیں دی، یہاں فقر و فاقہ کاٹا ہے، یہاں وہ سارا پروسیس جو ہے وہ انسانی سطح پر کروایا گیا ہے تاکہ کل والوں کے لیے نمونہ بن سکے۔ اور آج بھی وہ دین غالب کرنے کے لیے وہی پروسیس اختیار کریں گے تو دین غالب ہوگا، وگرنہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے لیے نمونہ ہی ایک ہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پہلے تو جتنے ہوئے ہیں معجزوں سے ہوئے، انسانی سطح پر اگر کوئی ہوا ہے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ آخری تھے، نمونہ دینا تھا۔ اور یہ ہے وہ سیرت بھائی، یہ ہے ان کا وہ پیغام جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں اور ذمے لگا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں احساس دے۔ وہ سرخرو تبھی ہوں گے جب واقعی وہ دین پوری زمین پر رائج ہو، اللہ کی حاکمیت اس کی زمین پر قائم ہو، اور دنیا کو نمونہ دکھا دیں تو اس کی شہادت ہوگی، وگرنہ نہیں۔ اور آج ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ کبھی بعضوں سے نہیں ہوگا، قوت چاہیے۔ اس لیے اچھی طرح جان لیجئے، اگر اسلام دین ہے تو اس کے لیے جماعتی زندگی لازم، انفرادی زندگی اسلامی زندگی نہیں۔ کیوں؟ کبھی غالب نہیں ہو سکتا جب تک قوت نہ ہو۔ تو قوت جماعت سے بنتی ہے، لوگوں کے اکٹھ ہونے سے بنتی ہے، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے بنتی ہے۔ قوت جو ہے وہ انفرادی تو نہیں، ایک ایک کر کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے جو ہم